بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ اگر کوئی قرآن کو دل میں پڑھے تو کیا اس کو تلاوت کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کیا وہ تلاوت شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جاننا چاہیے کہ دل میں اگر آدمی پڑھتا ہے اور اس میں منہ، زبان، ہونٹ وغیرہ اس کے استعمال نہیں ہوتے ہیں تو یہ پڑھنا شمار نہیں ہوگا، یہ تلاوت شمار نہیں ہوگی، کیونکہ تلاوت الفاظ کی ہوتی ہے اور الفاظ کو ادا کرنے کے لیے حلق کا، زبان کا، ہونٹوں کا، یہ منہ کا سارے استعمال کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر الفاظ ادا نہیں ہوتے ہیں۔ جب الفاظ ادا نہیں ہوتے ہیں تو پھر تلاوت بھی نہیں ہوتی۔ تو کیا ہے یہ پھر جو آپ آیتوں پہ سے گزر رہے ہیں بالترتیب، ساری آیتیں، اس کے حروف آپ کے ذہن سے گزر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ خیال ہے۔ آپ قرآن کے خیال میں مصروف ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت میں مصروف نہیں ہیں، کیونکہ تلاوت الفاظ کی ادائیگی سے ہی ادا ہوتے ہیں۔ مثلا آپ روزانہ ایک پارہ پڑھنے کے عادی ہیں تو لگاتار 10 دن تک آپ پڑھ لیے، اور 11واں دن جب آیا تو 11واں پارہ آپ کو پڑھنا تھا، اس دن آپ تھکے ہوئے تھے اور بیٹھ کے باضابطہ یا لیٹے ہوئے منہ ہلا کے پڑھنا آپ کے لیے دشوار تھا، آپ کو مشقت محسوس ہو رہی تھی، تھکان محسوس ہو رہی تھی، تو آپ نے کیا کیا؟ اپنے خیال میں، کیونکہ آپ کو حفظ تھا تو اپنے خیال میں آپ اس کو گزار لیے، یا صرف قرآن کو دیکھتے ہوئے گزار لیے، یہ بھی ایک چیز ہے۔ صرف قرآن کو دیکھے لیکن منہ سے آپ حرکت نہیں کیے، منہ کو حرکت نہیں دیے، تو یہ جو آپ اپنی نظر کو جو اس پارے پہ سے گزارے ہیں، یا آپ کو حفظ تھا تو آپ اپنے دل میں گزارے ہیں، یہ قرآن کی تلاوت شمار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سمجھیے آپ پھر 12واں دن جب آیا تو اس کے بعد سے لے کے پورا اخیر تک آپ قرآن کی تلاوت جو باضابطہ منہ ہلانے کے ذریعے، منہ کے استعمال کے ذریعے آپ نے پورا قرآن کو اخیر تک پڑھا، تو کیا آپ قرآن ختم کرنے والے شمار ہوں گے؟ آپ کا قرآن ختم ہو گیا یا نہیں ہوا؟ نہیں، آپ کو 11واں پارہ پڑھنا باقی ہے، آپ کا قرآن مکمل نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک پارے کو آپ نے اپنے زبان سے، اپنے الفاظ سے، اپنے منہ کی حرکت کے ذریعے نہیں پڑھا، اس لیے وہ پڑھنا شمار نہیں ہوگا۔ تو یہ بات طے ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا ذہن میں جو خیال کرتے ہیں یا دل میں جو پڑھتے ہیں، اس پر اجر و ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ تو یہ دیکھیے، اس پر یقیناً اجر و ثواب ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ یہ آپ ذکر میں مصروف ہیں، جو آپ کے ذہن سے، آپ کے دل میں جو خیال گزر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذکار ہیں، اور ذکر قلب سے بھی کیا جاتا ہے اور زبان سے بھی کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ذکر کہہ کے یاد کیا ہے اپنے کلام میں۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا، اور اس سے مراد قرآن ہے۔ تو یہ اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر الفاظ سے اور منہ کی حرکت کے ذریعے ہونا ہی ضروری نہیں ہے، یہ آپ دل میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ذکر میں گویا کہ آپ مصروف ہیں، اگر دل میں پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ ذکر میں مصروف ہیں، اور جب آپ ذکر میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو یقیناً اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ واللہ ورسولہ اعلم واحکم۔